وعجل فرجهم. امام رضا غریب الغربا بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ ماشاء اللہ. حیدری، یا علی حیدری، یا علی حیدری، یا علی. محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن وله الملک وله الحمد یحیی ویمیت ویمیت ویحیی وهو حی لا يموت بیدہ الخیر وهو على كل شیء قدیر. والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد. اعزائے گرامی قدر، آج مولا شاہ خراسان امام سامن امام ضامن حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شہادت کا ذکر ہے. اللہم صل علی محمد. اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک طولانی زندگی ہے مولا کی، اور اس کے ایک حصے کو آج انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اگر دلچسپی محسوس کی اور وقت ہوا تو انشاءاللہ کل بھی ہم سرکار امام رضا علیہ السلام کے حوالے سے کچھ عرائض بیان کریں گے. دیکھیں، مولا رضا کو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رضا کیوں کہا جاتا ہے. رضا کا مطلب کیا ہے؟ تو عربی زبان میں رضا کہا جاتا ہے جو راضی ہو، اسے رضا کہا جاتا ہے. ایک شخص آیا نوے امام محمد تقی علیہ السلام کی خدمت میں سوال کرتا ہے. کہتا کہ مولا، ہم نے لوگوں سے یہ سنا ہے کہ آپ کے والد کو رضا کا لقب مامون الرشید نے دیا تھا، کیونکہ آپ کے والد مامون الرشید کی ولایت عہدی پر راضی تھے، اور مامون الرشید آپ سے خوش تھا، اس لیے آپ کو رضا کا لقب دیا. امام شاہ فرماتے ہیں کہ لوگ جھوٹ کہتے ہیں اور لوگوں کے درمیان غلط فہمی موجود ہے. ہمارے جتنے بھی آباء و اجداد ہیں اور ہم جتنے بھی 14 کے 14 ہیں، ان کو القاب دینے والی ذات دنیا کے افراد نہیں ہوتی بلکہ ذات رب العزت ہوتی ہے. رب العالمین کی طرف سے ہمیں یہ القابات نصیب ہوتے ہیں. تو کہا کہ پھر مولا بتائیے کہ یہ لقب کیوں آپ کے والد بزرگوار کو دیا گیا؟ امام شاہ فرماتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ آسمان پر پروردگار عالم ہمارے بابا سے راضی ہے، اور زمین پر پیغمبر اور امام ہمارے بابا سے راضی ہیں. یہ جواب اسے سن لیا، لیکن اس کی معرفت چونکہ کچھ زیادہ تھی، کچھ زیادہ سمجھدار انسان تھا، لہٰذا ایک سوال اور کیا. اور سوال کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، ہمارے نوجوان بھی اگر سوال کرتے بہت اچھی بات ہے. خود ہماری گفتگو کے اندر بہت ساری باتیں ادھوری رہ جاتی ہے، یا ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے مکمل طریقہ سے بیان کر دیا، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں، شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں. تو سوالات کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے.
اس سے سوال یہ کیا کہ مولا آپ نے رضا کی جو تعریف بتائی ہے اور رضا کا جو مطلب بتایا ہے، اس اعتبار سے تو صرف آپ کے بابا کو رضا نہیں ہونا چاہیے بلکہ تمام کے تمام اماموں کو رضا ہونا چاہیے، کیونکہ تمام امام وہ ہے کہ جن سے خدا بھی راضی ہے اور پیغمبر اور امام بھی راضی ہیں۔ تو پھر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر سبھی کو رضا ہونا چاہیے، کیوں آپ کے والد گرامی کو بطور خاص رضا کا لقب ملا؟ اب امام نے ایک اور سٹیج آگے بڑھا کر اس کی معرفت میں اضافہ کیا۔ امام فرماتے ہیں اس لیے ہمارے بابا کو رضا کہا گیا کیونکہ اس زمانے کے اندر ان کا کوئی دوست ہو یا ان سے دشمنی رکھنے والا ہو، ہر ایک امام رضا پر راضی تھا۔ تو دوست اور دشمن چونکہ اس امام کے اوپر راضی تھے، جبکہ اس سے پہلے کوئی امام ایسا نہیں گزرا ہے کہ دشمن بھی اس امام کے اوپر راضی ہو، اس لیے ہمارے بابا کو امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کہا جاتا ہے۔ درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد۔ پھر امام رضا کی جو امامت کا آغاز ہے، ساتھ سرکار کی شہادت ہو گئی، امام رضا کی امامت کا پیریڈ 20 سال کا ہے، 20 ایئرز تک امامت کا عہدہ امام رضا کے پاس موجود ہے۔ یہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ حضرت امام حسن کو، حضرت امام حسین کو صرف 10 سال ملے تھے امامت کے، لیکن امام رضا کو 20 سال ملے۔ اور ان 20 سالوں کے اندر کمال کی بات یہ ہے کہ جو ابتدائی 18 سال یا 17 سال جو مولا نے مدینہ میں گزارے ہیں، اس کے بارے میں کتابوں میں روایتیں بہت کم موجود ہیں، اور وہ عرصہ جو مولا نے 2 یا 3 سال کا ایران اور خراسان میں گزارا ہے، اس کے بارے میں بہت ساری روایتیں موجود ہیں۔ جبکہ 2 سال بہت کم عرصہ ہے، 17 سال 18 سال یہ زیادہ عرصہ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ کبھی کبھار انسان اگر کسی ایک جگہ پر موجود ہوتا ہے اور اس جگہ کے رہنے والوں کے پاس وہ نعمت موجود ہوتی ہے تو اس نعمت کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جن کے پاس وہ نعمت نہیں ہوتی ہے، جب ان کے پاس وہ نعمت پہنچتی ہے تو ان کی قدردانی کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں جو الحمدللہ ایران کے اندر رہ رہے ہیں، عراق کے اندر ہم خود وہاں پر رہ رہے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے زری موجود ہے، ہمارے سامنے حرم موجود ہے، یا جو مکہ مدینہ میں رہنے والے ہیں، جو اس نعمت کے سامنے موجود ہیں اس کے قدر کرنے والے نہیں ہیں، لیکن جو نعمت سے دور ہیں وہ زیادہ شوق رکھتے ہیں زیارت کرنے کا۔ اور اسی طرح سے بہت ساری نعمتیں وہ ہیں کہ جو یہاں پر موجود ہیں۔ یہاں پر فرض کیجئے کہ آپ کے گھر والے سکون کے ساتھ ہیں، سیکورٹی کے ساتھ ہیں، یہاں پر رزق حلال موجود ہے تو شاید نعمت کی قدر نہیں ہے، جب یہاں سے چلے جائیں گے اور نعمت چھن جائے گی تو پھر قدر ہوگی۔ تو 8ویں سرکار مدینہ کے اندر موجود ہے، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، کوئی روایت لکھنے والا نہیں ہے، لیکن یہی 8ویں امام جب ایران جاتے ہیں تو لوگ سوالات پر سوالات کر رہے ہیں اور روایتیں آ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ ہم آیت اللہ علوی گرگانی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایران کے اندر بہت بڑے مرجع، بہت بڑے آیت اللہ ہیں، اور کچھ دن پہلے ہی ان کا انتقال ہوا، پروردگار انشاءاللہ جوار معصومین میں انہیں جگہ عطا فرمائے۔ طالب علم ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے طالب علموں کو مخاطب ہو کر ایک آیت پڑھی۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ قوم کے اندر جو طالب علم موجود ہوتے ہیں، عام طور پر جو قوم جاتا ہے وہ قوم سے باہر نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ شاید بہت سو کو یہ شکایت ہوگی کہ گئے ہیں، ہمارے یہاں رشتہ دار بھی ہیں جو انڈیا سے گئے ہیں، پاکستان سے گئے ہیں، اس کے بعد وہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے، وہیں پر ہی مستقر ہو گئے۔ تو طالب علموں کے مجمع میں انہوں نے ایک آیت پڑھی، کہا قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، سارے مومنین کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ جہاد پر جائیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کیوں تم ہی میں سے ایک گروہ نہیں نکلتا جو علم دین بھی حاصل کرے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، دین میں غور و فکر کرے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، اور جب دین حاصل کر لیں تو پھر اپنے قوم کی طرف لوٹے تاکہ انہیں جا کر انذار کرے۔ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ بات کلیئر ہو رہی ہے؟ دوبارہ سے میں بات کو بیان کر دوں۔ دیکھیں آیت کے 2 حصے ہیں، ایک حصے میں کہا جا رہا ہے کہ سارے مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں کہ سب جہاد پر چلے جائیں اور پورا مدینہ خالی ہو جائے، مدینہ کو چھوڑ کر کسی اور مقام پر جہاد پر چلے جائیں، اور یہ بھی سب کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مدینہ کے اندر بیٹھے رہیں، مرکز علم کے پاس جائیں، پیغمبر کے پاس جائیں اور سوال و جواب کریں۔ ہر ایک کی الگ الگ ذمہ داری ہے، جو جس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نبھا سکتا ہے ویسے نبھائے۔ اور پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تم مرکز علم سے علم حاصل کر لو تو پھر لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، پھر اپنے قوم کی طرف لوٹو۔
تو انہوں نے طالب علموں کے مجمع سے مخاطب کہا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب تعلیم حاصل کر لو تو پھر اپنی قوم کی طرف لوٹو، یہ نہیں کہہ رہا کہ قوم کی طرف لوٹو، تم سب قم آ گئے ہو، سب قم میں بیٹھ گئے ہو، قرآن کہہ رہا ہے قوم کی طرف لوٹو۔ تو اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب انسان علم حاصل کر چکا ہو تو پھر ان افراد کے پاس جائے جو تشنگان علم ہیں، جو علم کی پیاس رکھتے ہیں، ان کے پاس پہنچے گا، سوال و جواب ہوں گے تو پھر بات آگے بڑھ سکے گی۔ اور مولا متقیان کے لیے واقعاً یہ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ اس مدینہ کے اندر جہاں پر ہر ایک اپنے آپ کو عالم سمجھ رہا تھا، وہاں پر علی مرتضیٰ چاہے بھی کسی کو علم پہنچانا تو کوئی لینے والا نہیں ہے۔ اس لیے علی مرتضیٰ جیسا باب مدینۃ العلم میں مجبور ہوتا ہے کہ کنویں میں اپنا سر ڈالے اور اپنا علم وہاں خالی کرے۔ تو دونوں طرف سے ذمہ داریاں ہیں، ایک طرف سے علماء کی ذمہ داری ہے کہ اپنی قوم کی طرف لوٹیں، دوسری طرف سے قوم والوں کی ذمہ داری ہے کہ صاحبان علم سے رجوع کریں اور ان سے سوالات کریں۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد، بسم اللہ علی محمد و آل محمد۔ آٹھویں سرکار پھر سفر اختیار کرتے ہیں اور ایران کی طرف جاتے ہیں، خراسان کی طرف جاتے ہیں۔ مامون رشید نے باقاعدہ اصرار کے ساتھ بلایا ہے۔ کیوں بلایا؟ ہارون رشید کے زمانے میں بہت سے واقعات پیش آئے، اچھا کچھ واقعات ایسے ہیں جو میں بہت تفصیل سے بیان نہیں کر سکتا، اشارہ شاید بیان کر دوں تو بہت ہوگا منبر کے تقاضوں کی وجہ سے۔ مامون رشید کی پیدائش بھی بہت عجیب طریقے سے ہوئی ہے اور مامون رشید کی موت بھی بڑی عجیب طریقے سے۔ حالانکہ مامون رشید بہت بڑا عالم سمجھا جاتا ہے، اور مولا متقیان نے بنی عباس کے خلفاء کی جب وضاحتیں بیان کی ہے تو مامون کا جب ذکر کیا تو فرمایا وَالسَّابِعُهُمْ أَعْلَمُهُمْ، بنی عباس کا جو 7واں خلیفہ آئے گا یعنی مامون رشید، وہ ان میں سب سے بڑا عالم ہوگا، سب سے بڑا عالم ہے۔ لیکن اب اس کی زندگی اور اس کی موت کے بارے میں محسوس کیجئے گا کہ واقعات کیا کہتے ہیں۔ واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ہارون رشید اپنے دربار میں موجود تھا، اس کی جو زوجہ ہے زبیدہ، اس کے ساتھ شطرنج کھیلنے لگا، جوا کھیلنے لگا، اور جوئے میں یہ طے کیا کہ اگر تم جیت جاؤ گے تو تم اپنی مرضی سے کی جو خواہش کرو گے وہ میں پوری کروں گی، اور اگر تم جیت گئی تو میں جو خواہش کروں گی وہ تمہیں پوری کرنی ہوگی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ پہلے بادشاہ سلامت جیت گئے اور ہارون رشید جیت گئے۔ اپنی زوجہ زبیدہ کو، جو ویسے بظاہر باقی روایتوں سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت زیادہ بری عورت نہیں تھی، نیک عورت تھی، قرآن کے حوالے سے واقعات اس کے موجود ہیں، مسجد کے حوالے سے واقعات موجود ہیں، نماز کے بارے میں واقعات موجود ہیں، لیکن ہارون رشید اپنی خواہشات کے اندر اتنا دھت تھا، رات کی تاریکی میں وہ کہتا ہے کہ تمہیں میری یہ خواہش پوری کرنی ہوگی کہ پورے محل کا تمہیں چکر لگانا ہے لیکن لباس پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ اور اس طرح سے اس کی عورت نے پورے محل کا چکر لگایا، پھر شطرنج کو جاری رکھا، پھر شطرنج کے اندر بیوی جیت گئی اور شوہر ہار گیا، اور پھر اس سے خواہش کی، اور اس کی بھی خواہش پھر اسی طرح کی تھی۔ کہا کہ جو ہمارے دربار کے اندر بدترین کنیز موجود ہے، بدترین کنیز کی تمہیں قربت حاصل کرنی ہے، اور اس قربت کے نتیجے میں جس کی ولادت ہوئی ہے وہ ہے مامون رشید۔ ٹھیک ہے، بظاہر لگ رہا ہے کہ ایک کنیز کا بیٹا ہے، ایک سیاہ فام عورت کا بیٹا ہے، ہر مامون رشید کی طرح سے ولادت ہوئی۔ آگے بڑھنے لگا، اس کے پاس کوئی خاندانی حسب و نسب موجود نہیں ہے، نعمتوں کے اندر یہ پلا بڑا نہیں ہے، محنت کی ہے، جستجو کی ہے، بظاہر لگ رہا ہے کہ بہت ہارڈ ورکنگ آدمی ہے، لیکن یہ روایت کہتی ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آئے تو موت کا منظر بھی بڑا عجیب تھا، اور یہ میں پوری داستان بیان کر رہا ہوں ایک نقطے کو پہنچانے کے لیے۔ جب امام رضا کو اسے شہید کر دیا تقریباً 15 سال کے بعد، یہ ایک سفر پر جا رہا تھا، اور سفر پر اسے ایک بہت بہترین دریا دکھائی دیا اور وہاں پر مچھلیاں تیر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ مچھلیوں کا شکار کرو۔ ان مچھلیوں میں ایک مچھلی بہت خوبصورت سی تھی جو چمکدار تھی، کہا کہ اس کو ضرور پکڑ کر لے کر آؤ۔ جب اس مچھلی کو پکڑ کر باہر نکالا گیا تو اس مچھلی نے پڑپڑانا شروع کیا اور تڑپنا شروع کیا، اور مچھلی کے نکلنے والے چھینٹے جو اس کے بدن پر پڑے اس سے اس کو ٹھنڈی لگ گئی، سردی لگ گئی، اور اتنی سردی لگی کہ بخار میں مبتلا ہو گیا۔ مچھلی تڑپ کر دوبارہ پانی میں گئی، پھر اس نے حکم دیا کہ پانی سے دوبارہ نکالا جائے، نکالا گیا، پھر اس کو تیار کیا گیا، اس کو پکا دیا گیا، لیکن جو
ٹھنڈک لگی تھی اس کے بدن کے اوپر، اس کے بعد اتنا شدید بخار ہوا کہ کچھ ہی دنوں کے بعد واصل جہنم ہو گیا، مر گیا۔ تصور فرمائیے گا اس آدمی نے جس نے حکومت کی ہے 20 سال تک، جس کا نام پوری دنیا کے اندر ہے، مشرق سے لے کر مغرب تک، اس کی پیدائش کیسے ہوئی ہے اور اس کی موت کیسے ہوئی ہے؟ اب مولا کا جملہ سنیے گا، امیر کائنات ارشاد فرماتے ہیں الدنیا فی صرفہ عجیب، دنیا اپنی گردش کے اندر بہت عجیب ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ کس کے کیسے کیسے واقعات ہیں۔ اور ابھی میں کچھ دن پہلے کلپ دے کر آ رہا ہوں کہ ایک پاکستان کا شہزادہ کہ جو قطر کے بادشاہوں اور شہزادوں کے ساتھ رہتا تھا، اتنا امیر آدمی تھا، ان کو گاڑیاں دیتا تھا، ان کو محل دیتا تھا، آج اس کی کیفیت یہ ہے کہ پاکستان میں خود اس کا اپنا ذاتی گھر موجود نہیں ہے، بھیک مانگ کر اس نے رہنے کی جگہ لی ہے۔ الدنیا فی صرفہ عجیب، دنیا اپنی گردش کے اندر بہت عجیب ہے۔ یہاں تک بات پہنچ گئی؟ اس کے بعد جملہ سنیے گا مولا کا، مولا آگے فرماتے ہیں اور اس سے زیادہ عجیب چیز کیا ہے؟ وَغَفْلَةُ النَّاسِ فِيهِ أَعْجَبُ، اس عجیب دنیا کے اندر انسان کا غافل ہو جانا یہ اس سے زیادہ عجیب ہے۔ انسان نے جب اتنے نمونے دیکھ لیے ہیں، اتنے ایکسپیرینسز کو دیکھ لیا ہے، اتنے تجربوں کو دیکھ لیا ہے، کتنے کروڑ پتی تھے جو غریب ہو گئے، کتنے غریب تھے جو امیر ہو گئے، کتنے بادشاہ تھے جن کی موتیں ایسی ہوئی ہیں، اور کتنے فقیر تھے کہ جو بادشاہ بن گئے ہیں۔ جب اس طرح کی آپ نے دنیا کو دیکھ لیا ہے تو اس سے سمجھ میں کیا آتا ہے؟ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ موجود ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس سے راضی ہے، اور جو غریب ہے اس کے بارے میں خبردار ہم یہ خیال نہ کریں کہ اللہ اس سے ناخوش ہے۔ یہ دنیا ہے، دنیا میں کسی کو مل جاتا ہے، کسی کو نہیں ملتا۔ مولا متقیان کا ایک اور جملہ، مولا شاہ فرماتے ہیں الدنیا بالاتفاق والآخرۃ بالاستحقاق، دنیا اتفاقی جگہ ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس خاندان میں پیدا ہو گئے، ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کامیابیاں کیسے ہوتے جا رہی ہیں، ہمیں کیوں اتنی ساری اپرچونٹیز ملتے جا رہی ہے، اتنا پیسہ کیوں آتے جا رہا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ دنیا کے اندر اتفاقی واقعات بہت سارے ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو دنیا کے اندر اتفاقات ہوتے ہیں، آخرت میں کوئی اتفاق نہیں ہوگا۔ آخرت میں وہی ملے گا جو یہاں سے بھیجا ہوگا۔ آخرت استحقاق کی جگہ ہے، جو جتنا مستحق ہوگا اتنا ملے گا۔ دنیا مستحق ہونے والی جگہ نہیں ہے۔ کبھی کبھار کوئی مستحق نہیں ہوتا ہے، اس کو بھی مل جاتا ہے، اور کبھی کبھار کوئی نیک شریف انسان ہوتا ہے اور وہ بھی خالی دامن ہوتا ہے۔ اس لیے دنیا وہ جگہ ہے کہ جس سے انسان کو غفلت سے نکلنا ہے، پروردگار کے راستے کی طرف آنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور مامون الرشید کی مثال اتنی بہترین ہمارے سامنے موجود ہے کہ جب مامون کی ابتدا ایسی ہے، انتہا ایسی ہے، تو ہماری اور آپ کی ابتدا اور انتہا کے بارے میں تو کوئی سوال ہی نہیں کہ ہم کہاں غفلت کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں۔ غفلت سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ مولا متقیان امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک اور خطبہ، جو مولا نے قبرستان جاتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ کیا عجیب خطبہ ہے، نہج البلاغہ کے اندر یہ خطبہ موجود ہے۔ قبر والوں کو مخاطب ہو کر مولا متقیان بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ یا اہل الدیار الموحشہ والمحال المغفرہ والقبور المظلمہ، یا اہل التربہ، یا اہل الغربہ، یا اہل الوحشہ، یا اہل الوحدہ، انتم لنا فرط سابق ونحن لکم تبع لاحق۔ اے قبروں میں بیٹھنے والوں، اے تاریخ زندانوں میں رہنے والوں، اے وحشت کی زندگی گزارنے والوں، اے اکیلی پن کی زندگی گزارنے والوں، اور اے خاک میں مل جانے والوں، انتم لنا فرط سابق، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ونحن لکم تبع لاحق، ہم بھی تمہارے پاس اسی جگہ پر آنے والے ہیں۔ ہم غافل نہیں ہیں، آنے والے ہم بھی اسی جگہ پر، جتنے بڑے محلات بنا لیے ہوں جانا اسی جگہ پر ہے۔ پھر آگے شاہ فرماتے ہیں وَأَمَّا الدُّورُ فَقَدْ سُكِنَتْ، اب ذرا ان گھروں کے بارے میں تو سنو کہ جن گھروں میں تم رہتے تھے کیا ہوا ان کا، تم چلے گئے، ان گھروں میں اب دوسرے لوگ رہنے کے لیے آ گئے۔ وَأَمَّا الْأَزْوَاجُ فَقَدْ نُكِحَتْ، جو تمہاری بیویاں تھی تم چلے گئے اس دنیا سے، انہوں نے عدت گزاری، پھر انہوں نے دوسرے شوہر کر لیے، انہوں نے پرواہ نہیں کی کسی چیز کی۔ تم کس غفلت کے اندر مبتلا تھے، کسی کی کسی نے رعایت نہیں کی ہے۔ اگر تم نے خود اپنا خیال نہیں رکھا تو دوسرے تمہارا خیال رکھنے والے نہیں ہیں۔ وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ، اور جو مال تم نے محنت مزدوری کر کے کمایا تھا، تم نے جافشانی کے ساتھ صبح و شام ایک کر کے تم نے کمایا تھا،
تم چلے گئے، وہ مال یہیں پڑا رہ گیا، ورثاء میں تقسیم کر دیا گیا. اور کتنے ہی ایسے ورثاء تھے جو بڑے نیک سمجھدار تھے، ان کے پاس جیسے یہ مال آیا رائے خدا میں خرچ کر دیا، انہیں جنت مل گئی. تم بیچارے بغیر جنت کے رہ گئے. فرماتے ھذا خبر ما عندنا فما خبر ما عندکم، یہ وہ خبریں ہیں کہ جو ہمارے پاس موجود ہیں. ہم نے ہمارے پاس جو موجود خبریں تھیں، جو ہمارے پاس گھر ہمیں نظر آ رہے تھے، مال نظر آ رہا تھا، جو بیویاں نظر آ رہی تھی، ہم نے اس کے بارے میں خبریں بتا دی تمہیں. تمہارے پاس کیا خبریں ہیں؟ تم بھی تو ذرا بتاؤ تمہارے پاس کیا نیوز موجود ہے. امام شاہ فرماتے ہیں، نہج البلاغہ کا جملہ ہے، شاہ فرماتے ہیں اما لو اذن لهم فی الکلام لاخبروکم، اگر انہیں بولنے کی اجازت مل جاتی تو یہ بلند ہو کر تمہیں صرف ایک بات بتاتے، ان خیر الزاد التقوی، کہ بہترین سامان سفر اس دنیا کے لیے تقوی الہی تھا، اور کچھ کام نہیں آیا. ہم نے ویسی زندگی گزاری جیسے عام انسان گزارا کرتے تھے، کچھ وہاں پر فائدہ نہیں ہوا. اگر کسی چیز کا فائدہ ہوا ہے تو خوف الہی کا. اگر ہم نے کسی معاملے میں خدا سے حیا کی تھی، خدا سے شرم کی تھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس چیز کا ہمیں فائدہ ہو گیا. روایت کا ایک اور جملہ، نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر شاہ فرماتے ہیں، فرماتے کہ خدا نے اپنے ولی کو اور اپنے دوست کو بندوں کے اندر چھپا کے رکھا ہے. تمہیں نہیں معلوم کہ کون سا بندہ ولی خدا ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ ہر بندے کو اہمیت دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جسے تم نے جھڑک دیا اور ڈانٹ دیا وہی اللہ کا ولی ہو. پھر آگے شاہ فرماتے ہیں پروردگار نے اپنی رضا کو اور اپنی خوشنودی کو اعمال کے اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے. نہیں پتا کہ کون سا عمل خدا کو پسند آ جائے. کل کے واقعے کے اندر آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ کتے کو اس نے کھانا کھلایا ہے، کسی عالم کو، کسی مومن کو، کسی متقی پرہیزگار انسان کو کھانا نہیں کھلایا ہے، کتے کو کھانا کھلایا ہے. اس کتے کو کھانا کھلانا بھی پروردگار کو پسند آ گیا. تو پروردگار شاہ فرماتا ہے کہ خدا نے اعمال کے اندر اپنی رضا اور خوشنودی کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. تمہیں نہیں معلوم کہ کون سا عمل ایسا ہے کہ جو خدا قبول کر لے، اس لیے ہر عمل کو سمجھداری کے ساتھ انجام دو. اور آخری جملہ شاہ فرماتی ہے اور پروردگار نے اپنی ناراضگی کو اور اپنے غضب کو گناہوں کے اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے، اس لیے کسی بھی گناہ کو معمولی نہ سمجھو، ہو سکتا ہے اسی گناہ کے اندر پروردگار کا غضب موجود. تو بہرحال یہ مامون کی زندگی اور مامون کی زندگی سے ملنے والا درس. اور 8ویں امام کی اگر ہم زندگی پر آئیں کہ مامون الرشید کی خواہش یہ تھی کہ 8ویں امام کو ولی عہد بنا دیں. کیوں خواہش یہ دل کے اندر پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ امین اور مامون کا جھگڑا ہوا. مامون پیدا ہوا تھا کنیز سے، اور امین کی جو ولادت ہوئی تھی، اور امین جو پیدا ہوا تھا وہ زبیدہ خاتون سے. اور زبیدہ خاتون کون تھی؟ یہ منصور دوانکی کی پوتی تھی. منصور دوانکی کی پوتی ہے زبیدہ، اور منصور دوانکی کا پوتا ہے ہارون الرشید، اور آپس میں ہی کزنز کی شادی ہوئی تھی، جس کے بعد امین کی ولادت ہوئی. امین اتنا بڑا اشراف زادہ ہے، اتنا بنی عباس کا بڑا انسان ہے اور شہزادہ ہے، لیکن مامون نے دیکھا کہ میری حکومت کو خطرہ ہے امین سے، تو پھر بھائی کا کوئی لحاظ نہیں رہتا. جب جنگ آ جائے پاور کی تو پھر بھائی کا لحاظ نہیں رہتا. اور یہ تو مثالیں ہمیں کائنات کے اندر تو ویسے بھی نظر آئیں گی، ہمیں تو کبھی کبھار گھر کے اندر بھی دکھائی دیتی کہ گھروں کے اندر بھی کبھی کبھار پاور کی جب جنگ آتی ہے تو بھائی کا لحاظ ختم ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمارا سلام ہے حضرت ابو الفضل العباس پر. اللہ کہ مقام و مرتبے میں کسی طریقے سے کم نظر نہیں آتی تھی مولا حسین سے. قمر بنی ہاشم تھے، مولا علی کا خون تھے، بنی ہاشم کا چشم و چراغ تھے، حسین و جمیل تھے، شجاع اور بہادر تھے، ساری صفات کے مظہر تھے. لیکن اس کے باوجود ہمیشہ اپنے آپ کو امام حسین کا غلام سمجھا ہے، امام حسین کی اطاعت کے اندر رہتے تھے. تو بھائیوں کے اندر اگر یہ پیار و محبت کا رشتہ ہو، اطاعت کا رشتہ ہو، تو پھر یہ گاڑی اچھی طریقے سے آگے چلتی ہے، ورنہ پھر پاور کی جنگ شروع ہو جائے تو پھر فساد ہو جاتا ہے. امین اور مامون کے درمیان فساد کی فضا قائم ہوئی، اور کچھ سالوں کے بعد 5 سال کے بعد مامون نے امین کو قتل کر دیا. اب اسے دیکھا مامون نے کہ میرے پاس افراد موجود نہیں ہیں،
امین کے جو چاہنے والے تھے وہ میرے مخالف ہیں. بنی عباس سے جو حکومت قائم کی تھی وہ اس نعرے پر قائم کی تھی کہ الرضا من آل محمد. بنی عباس یہ کہتی تھی کہ ہم اس آدمی کا انتخاب کریں گے کہ جس کے اوپر آل محمد کا اتفاق ہوگا. لیکن بنی عباس نے پھر اپنے افراد ہی کھڑے کر دیے. اس لیے باقی جو افراد تھے جو تشیع رکھنے والے تھے, شیعہ افراد تھے, ایران کے لوگ تھے, وہ بڑے ناراض تھے بنی عباس سے. اس لیے جب مامون نے یہ کیفیت دیکھی تو ایک ہی سہارا نظر آیا کہ اگر میں اپنی حکومت کو بچانا چاہتا ہوں تو علی ابن موسیٰ الرضا کو میں اپنا ولی عہد بنا لوں. اور اس وجہ سے اس نے مدینہ کے اندر یہ خط بھیجا. امام رضا کو مدینہ سے بلایا گیا. امام رضا جب مدینہ سے نکل رہے تھے تو الوداع کر کے نکلے تھے, اپنے سارے بھائیوں سے, اپنے سارے بہنوں سے, اپنی اولاد سے وداع کر کے نکلے تھے. اور کوئی بھی امام رضا علیہ السلام کے ساتھ ان کے سفر میں شریک نہیں تھا. امام حسین کے ساتھ تو پھر بھی سفر میں شریک تھے, لیکن امام رضا کے ساتھ کوئی بھی موجود نہیں تھا. اور امام رضا نے پھر مدینہ سے مرو, ہمارے یہاں کبھی کبھار کہہ دیا جاتا ہے کہ مشہد کا سفر کیا, مشہد کا سفر نہیں کیا. مشہد سے آگے ایک شہر ہے جس کا نام ہے مرو, وہاں کا سفر اختیار کیا تھا اور وہاں پر مامون رشید نے بلایا تھا. پھر اس سفر کے بعد ایک اور سفر ہوا ہے کہ جس سفر کے اندر امام کو شہید کیا گیا اور امام کی قبر مبارک مشہد کے اندر بنی. یہ بات کا واقعہ ہے. تو مرو کے اندر امام رضا کو جب بلایا گیا, مامون رشید نے کمرے کے اندر اکیلے میں گفتگو کرنا شروع کی. کہا کہ اے علی ابن موسیٰ رضا, پہلے تو یہ کہا کہ ہم آپ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں, آپ کو ہم خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. اچھا کوئی عام انسان ہوگا تو کہے گا بہت اچھی بات ہے, میں خلیفہ بننے کے لیے تیار ہوں. لیکن امام رضا جانتے تھے کہ مشکلات کیا ہیں, اس کے پیچھے ٹیکنیکس کیا ہیں, اس کی پلاننگ کیا ہے. اس لیے آسانی کے ساتھ حامی نہیں بھری ہے. ہمارے کبھی کبھار سیاست میں آنے والے لوگ اتنے زیادہ نادان ہوتے ہیں, کبھی کوئی کرسی دے دی جاتی ہے بڑے خوش ہو جاتے ہیں. کس نے کہا خوشی کی بات ہے؟ وہ کرسی دے کر آپ سے بہت سارے غلط کام لینا چاہ رہا ہے. اس لیے ہر جگہ پر کرسی مل جانا کوئی اچھی بات نہیں ہوتی. امام رضا نے اتنا خوبصورت جواب دیا اسے کہ وہ سامنے سے کوئی بات ہی نہ کہہ سکا. امام نے فرمایا اگر خدا نے تجھے خلافت دی تھی تو خدا نے جب تجھے خلیفہ بنایا ہے تو تو اپنی مرضی سے کسی اور کو خلیفہ کیسے بنا سکتا ہے؟ خدا نے تجھے بنایا. اور اگر خدا نے تجھے خلیفہ نہیں بنایا تھا تو خلافت کی کرسی پر کیا کر رہا ہے؟ پھر تو خلافت اس کا حق ہے جس کو خلیفہ بنایا تھا. تو دونوں اعتبار سے وہ پھنس گیا. کہے کہ خلافت مجھے ملی تھی تب بھی امام رضا کو نہیں دے سکتا, کہے کہ خلافت نہیں ملی تھی تو پھر کرسی پر کیا کر رہا ہے. کہا کہ نہیں, آپ کو خلیفہ تو بننا پڑے گا. امام نے انکار کیا کیونکہ جانتے تھے کہ پیچھے مصلحتیں کیا ہیں. اس نے کہا کہ اگر آپ خلیفہ نہیں بن سکتے تو ولی عہد بن جائیے. امام باصرار ولی عہد بنے, لیکن کچھ شرائط لکھوائی. ان شرائط کو دیکھنا بہت ضروری ہے. کبھی کبھار ہم صلح امام حسن کا واقعہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ صلح ہو گئی امام حسن اور اس دشمن کے درمیان, لیکن ان شرائط کو نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ کن شرائط پر صلح ہوئی ہے. ان شرائط کو پڑھنا بہت ضروری ہے. امام رضا نے بھی جب ولی عہدی کو قبول کیا ہے تو شرائط کے ساتھ قبول کیا. اور سب سے پہلی شرط کیا تھی؟ سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ اے حاکم وقت, اے مامون رشید, تو جو بھی حکم دینا چاہے گا اپنی رعیت کو اور اپنے عوام کو, اس کے درمیان میرا نام شامل نہیں ہوگا, میرے نام کو تو استعمال نہیں کرے گا. امام رضا نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اپنے نام کو دور کر لیا کہ جتنی برائیاں تیرے نام سے ہو رہی ہیں ان برائیوں کے اندر میں شریک نہیں. پھر امام شاہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی درباری کام ہوں گے, جتنے بھی حکومتی کام ہوں گے, اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا, اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہوگا. ہاں اگر تم مجھ سے کوئی مشورہ طلب کرے گا تو میں مشورہ ضرور دوں گا. اور یہ بالکل وہی طریقہ تھا کہ جو ان کے جد امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کا طریقہ تھا. یا علی. اور اس طریقے سے امام رضا علیہ السلام ولایت عہدی کے لیے تیار ہوتے ہیں. مامون رشید نے پھر دربار میں اعلان کیا کہ اب آئیں لوگ اور بیعت کریں. یہ واقعہ سننے کے قابل ہے. شیخ صدوق نے اپنی کتاب عیون اخبار الرضا کے اندر لکھا ہے. کہا کہ 3 کرسیاں لگی ہوئی تھیں, ایک مامون کے وزیر کی کرسی تھی, ایک خود مامون کی کرسی تھی اور ایک امام رضا کی کرسی. لوگوں کو حکم دیا کہ آئیں اور آ کر ہمارے ہاتھ پر بیعت کریں, بیعت لے کر جائیں. لوگ آنے لگے اور بیعت کرنے لگے. جب مامون کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے, توجہ رکھیے گا, میرے ہاتھ کو دیکھیے گا, مامون کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے, اس طریقے سے بیعت کر کے لوگ جا رہے تھے, بیعت کر کے لوگ جا رہے تھے, بیعت کر کے لوگ جا رہے تھے.
جب امام رضا کے پاس ایک شخص آیا جو مدینہ کا رہنے والا تھا، اس نے اس طرح بیعت کرنے کے بجائے امام رضا سے اس طرح سے بیعت کی، ریورس اس طرح سے بیعت کی۔ امام اس کی اس بیعت کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ ماموں نے پوچھا کہ آپ کے مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ یہ جو مدینے والا ہے یہ جانتا ہے کہ بیعت کیسے ہوتی ہے، اور اس نے جس طریقے سے بیعت کی ہے اس طرح سے بیعت کہلاتی ہے۔ باقی جتنے لوگ آئے تھے اور تجھ سے بیعت کر کے گئے تھے وہ بیعت کر نہیں رہے تھے، بیعت توڑ رہے تھے۔ ماموں نے کہا اچھا بیعت اس طرح سے ہوتی ہے؟ پھر سب کو بلایا، سب کو حکم دیا کہ اس طرح سے بیعت کی جائے کہ جس طرح سے علی ابن موسیٰ رضا نے سکھایا، اور اب ہر کوئی آتا تھا اس طرح سے بیعت کر کے جا رہا تھا۔ اب جب اس طرح سے لوگ بیعت کر کے جانے لگے تو ایک جملہ کہہ کر جانے لگے، کہا کہ کیف لا یستحق الخلافہ، وہ شخص خلافت کا مستحق کیسے ہو سکتا ہے جس کو یہی نہیں پتا کہ بیعت کی کیسے جاتی ہے اور بیعت توڑی کیسے جاتی ہے۔ خلافت کا مستحق تو وہ شخص ہوگا کہ جس کو معلوم ہے کہ بیعت ہوتی کیسی ہے اور بیعت توڑتی کیسے ہے۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اور پھر 8ویں سرکار کی جب ولایت عہدی شروع ہوئی ہے تو امام رضا کا سب سے زیادہ بہترین عمل یہ تھا کہ بنی عباس کی پوری عمارت کھڑی ہوئی تھی اس بات کے اوپر کہ ہم آل رسول ہیں، ہم رسول اللہ کے خاندان سے ہیں، یعنی رسول اللہ کے چچا ہوتے تھے جناب عباس کی نسل سے ہم موجود ہیں، ہم خاندان رسول سے ہیں، تو فخر کرتے تھے خاندان رسول ہونے کی وجہ سے، اور اس فخر کی وجہ سے لوگوں کو مجبور کرتے تھے کہ وہ ہمارا احترام کریں۔ جب امام رضا تشریف لائے تو سب سے پہلا یہ کام کیا کہ جب دسترخوان بچھے گا تو ہمارے ساتھ غلام بھی بیٹھیں گے۔ کون بیٹھیں گے؟ غلام بھی بیٹھیں گے، خادمین بھی بیٹھیں گے۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ امام رضا کے ساتھ تو غلام بیٹھے ہوئے ہیں تو فوراً سے ذہن میں سوال پیدا ہوا، وہ جو خون رسول ہے جب اس کے ساتھ غلام بیٹھ سکتا ہے تو پھر مامون رشید کے ساتھ غلام کیوں نہیں بیٹھ سکتا؟ اور جو تفریق ہو رہی تھی غلام کی اور آزاد آدمی کی، وہ تفریق ایسے ایسے ختم ہونا شروع ہوئی اور مامون کو خطرہ محسوس ہونے لگا، اور امام نے بہت مختلف انداز سے تفریق کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اور یہ تفریق ختم کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، وہ کہ جس کو ویسے ہی فری کی عزتیں مل رہی ہوں، لوگ ویسے ہی ہاتھ چومنے کے لیے تیار ہوں، ویسے گلے لگانے کے لیے تیار ہوں، ویسے ہی پاؤں پڑنے کے لیے تیار ہوں، تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ اچھی بات ہے کہ لوگ غلام بننے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن امام رضا اپنی ذات کے لیے امام نہیں تھے، امام رضا دین اسلام کے لیے امام تھے، اور اسلام کی پہچان یہ ہے کہ کوئی کالے اور گورے کا فرق نہیں ہوتا، کوئی عربی اور اجمی کا فرق نہیں ہوتا، کوئی آقا اور غلام کا فرق نہیں ہوتا۔ اور اتنا خوبصورت یہ دین ہے کہ جو پیغمبر اکرم لے کر آئے تھے، اگر ہم اسی انداز سے اس دین کو آگے پھیلائیں گے بہت خوبصورتی کے ساتھ بہت جلدی یہ دین ترقی کرے گا۔ پھر حتیٰ ایک غلام آیا امام کی خدمت میں، کہنے لگا کہ اے فرزند رسول آپ بہت اعلیٰ ہیں، آپ بہت اشرف ہیں، آپ بہت بہترین ہیں۔ امام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں کیوں بہت بہترین ہوں، میں کیوں بہت اچھا ہوں؟ کہا اس لیے کیونکہ آپ کے آبا و اجداد بہت اچھے ہیں، آپ رسول خدا کے بیٹے ہیں، آپ علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں، آپ حضرت زہرا کے بیٹے ہیں، اس لیے آپ کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے۔ اب سنیے گا امام نے کیا جواب دیا۔ امام نے فرمایا یہ بتاؤ کہ رسول خدا کیوں افضل ہے؟ ہائے ہائے، یہ بتاؤ علی مرتضیٰ کیوں افضل ہے؟ یہ بتاؤ حضرت زہرا کیوں افضل ہے؟ کیا کیونکہ وہ صاحب کردار تھے، کیونکہ وہ صاحب اعمال تھے، کیونکہ وہ صاحب اخلاق تھے؟ کہ بس اب جو بھی صاحب اخلاق ہوگا وہی بالاتر ہوگا۔ یہ نہ دیکھو کہ کس کا حسب و نسب اعلیٰ ہے، یہ دیکھو کہ کون کردار رکھنے والا ہے۔ جو کردار رکھنے والا ہوگا وہی بالاتر ہوگا، اور یہی وہ پہچان ہے کہ جو قرآن کریم نے بھی دی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے محترم وہ ہے اللہ کے نزدیک جو صاحب تقوی ہو۔ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے ایسے ماحول کے اندر جہاد کرنا جبکہ عزتیں مل رہی ہیں، لوگ آ رہے ہیں خوشامد کرنے کے لیے، لیکن امام نے خوشامدوں کو قبول نہیں کیا۔ کیوں؟ تاکہ مامون رشید کی حیثیت کو واضح کیا جا سکے۔ مامون رشید جو اپنا بہت احترام کروا رہا ہے، یہ احترام حسب و نسب کی وجہ سے ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ صاحب کردار ہے تو پھر احترام کیا جائے گا۔ اور مامون رشید ہی کا باپ ہارون رشید ایک مرتبہ جب حج کرنے کے بعد مدینہ کے اندر آیا تھا تو ساتھ امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی موجود تھے۔ ہارون رشید نے بھی یہی چیز ڈیولپ کی ہوئی تھی لوگوں کے ذہنوں کے اندر
کہ ہم خاندان رسول سے ہیں اس لیے ہمارا بڑا مقام ہے. آیا قبر رسول پر تو اس طرح سے اپنی برتری جتاتے ہوئے اس سے سلام کیا, السلام علیک یا عمّا, اے چچا رسول خدا آپ پر ہمارا سلام. اور چچا ہوتے تھے رسول خدا. اگر چچا ہوتے ہیں حضرت عباس تو دوسری طرف سے اولاد حضرت عباس چچا ہو, ان کے لیے چچا ہوں گے پیغمبر اکرم. تو اس طریقے سے اس سے سلام کیا تھا, یہ کہہ کر نہیں کیا السلام علیکم یا رسول اللہ, یہ کہہ کر کیا السلام علیکم یا اماں. جیسے اس طرح سے سلام کیا, ساتویں سرکار آگے بڑھے اور ساتویں امام نے اس طرح سے سلام کیا, السلام علیکم یا ابا, اے بابا جان آپ پر میرا سلام. وہ حیران ہو گیا, اس نے کہا کہ آپ اولاد ابو طالب سے ہیں, ہم اولاد حضرت عباس سے ہیں. پیغمبر کے دونوں ہی چچا ہوتے تھے, ابو طالب بھی چچا ہوتے ہیں اور عباس بھی چچا ہوتے ہیں. تو جب میں نے چچا کہہ کر سلام کیا ہے تو آپ کو بھی چاہیے تھا کہ آپ بھی چچا کہہ کے سلام کرتے. آپ نے یہ کہہ کے سلام کیوں کیا کہ اے میرے بابا آپ پر میرا سلام. کیا خوبصورت بات بیان کی. کہ فرض کرو اگر پیغمبر اکرم اس دنیا میں دوبارہ زندہ ہو جائیں اور تم سے تمہاری بیٹی طلب کرے, تم اپنی بیٹی دو گے؟ کیا کیوں نہیں دوں گا, ضرور دوں گا, میری تو بہت بڑی فخر کی بات ہے. کیا لیکن اگر پیغمبر مجھ سے میری بیٹی مانگے نا, میں نہیں دوں گا. کیوں نہیں دیں گے آپ؟ کیا اس لیے کہ میرے لیے دینا حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میں رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں. کہ میرا مقام اور ہے, تیرا مقام اور ہے. تو چچا کہہ کر تو سلام کر سکتا ہے, لیکن ہم وہ ہیں کہ جو پیغمبر کو بابا کہہ کر سلام کرتے ہیں. درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تو حسب و نسب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو امام رضا سے بہتر کسی کا اور کا حسب و نسب نہیں تھا, لیکن امام رضا نے یہ پسند کیا کہ ان کی عزت, یا اسی طریقے سے معاشرے کے اندر اگر عزت کی جا رہی ہے تو حسب و نسب کی وجہ سے نہیں, کردار کی وجہ سے عزت کی جا رہی ہے. اور بہت سارے غلاموں کے واقعات موجود ہیں, دامن وقت میں گنجائش نہیں. امام رضا علیہ السلام جب مدینہ میں پہنچے, کئی مناظرات ہوئے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کل کچھ مناظروں کو بھی گفتگو کریں, اور بہت ساری احادیث ہے کہ جو امام رضا نے بیان کی ہے. بالآخر مامون نے محسوس کیا کہ اس کی جو پرسنالٹی ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی, اور اس کی چاہنے والے لوگ ایسے ایسے کم ہوتے جا رہے ہیں. مامون الرشید نے ظاہری طور پر بڑی محبت کا اظہار کیا تھا امام رضا سے, اس لیے آج بھی لوگ کنفیوز ہیں کہ امام رضا کو شہید کرنے میں مامون کا ہاتھ تھا یا نہیں تھا. اتنی چالاکی کے ساتھ اسے زہر دیا ہے. لیکن جو تحقیق کے ساتھ بات کرنے والے ہیں, جن کی ریسرچ ہے, وہ کہتے ہیں کہ مامون کے علاوہ کوئی یہ کام کر نہیں سکتا تھا. اور جب امام کو کسی سفر پر لے کر جا رہا تھا, مرو سے امام کا سفر شروع ہوا اور جا رہا تھا بغداد کی طرف, اور بغداد کی طرف حکومت قائم کرنے کے لیے وہاں پر سفر اختیار کیا تھا. تو راستے میں مشہد کے مقام پر امام رضا کو مختلف انداز سے زہر دینے کی کوشش کی گئی, لیکن کامیاب نہیں ہوا. بالآخر امام رضا کو اپنے یہاں بلایا, اپنے خیمے میں بلایا. امام رضا کے ساتھ ان کے غلام ابا سلط ہروی, ان کے شاگرد, ان کے صحابی, غلام کہنا تو مناسب نہیں ہے سوائے یہ کہ ہم یہ کہیں کہ وہ محبت میں غلامی کر رہے تھے. ابا سلط ہروی موجود تھے. امام نے شاہ فرمایا, اے ابا سلط, اگر میں مامون کے پاس جاؤں اور واپس اسی حالت کے اندر آ جاؤں تو سمجھ جانا کہ مجھے کچھ نہیں ہوا, لیکن اگر میں جاؤں اور واپس آؤں اور میرے سر پر میری ردا موجود ہو تو سمجھ جانا مجھے زہر دے دیا گیا. امام رضا پہنچے مامون الرشید کے پاس, اور جب واپس پلٹے تو سر پر ردا موجود تھی. ابا سلط ہروی سے برداشت نہیں ہوا. امام کی قربت میں کچھ سال گزارے تھے, امام سے محبت تھی, امام اس دنیا سے جا رہے تھے. لہٰذا امام کو اس حالت میں دیکھا, کچھ بات کرنے کی کوشش کی. امام نے اشارہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ, ابھی بات نہ کرو, کیونکہ اس سے باقی شیعوں کا بھی نقصان ہو سکتا ہے. اور امام نے خاموش کروا کر اپنے خیمے کی طرف تشریف لے گئے. جب خیمے میں آ گئے, ابا سلط ہروی آئے, رونے لگے, اور روتے روتے مولا کو کہنے لگے کہ مولا آپ ہمیں اس دیار غیر کے اندر چھوڑ کر جا رہے ہیں. مولا ہمارا کون سہارا بنے گا, مولا ہمیں کون دلاسا دے گا. اب یہ کہتا جا رہا تھا, کیا دیکھا کہ اس خیمے کے اندر ایک نورانی نوجوان نظر آیا. سوال کیا کہ اے بیٹا تو کہاں سے آیا, یہ خیمے کے دروازے تو بند تھے, تو کہاں سے تشریف لایا. کہا کہ تجھے نہیں معلوم, میں وہاں سے آیا ہوں کہ جس جگہ سے خدا نے مجھے مدینہ سے اٹھا کے خراسان پہنچایا.
اسی ملائکہ نے, اسی فرشتے نے مجھے یہاں تک لا کر چھوڑ دیا, اور میں اپنے مولا اور آقا حضرت امام رضا کا بیٹا امام تقی جواد ہوں. ابا سلط حربی کہتے ہیں کہ بیٹا جیسے ہی اپنے باپ کے قریب گیا, نزار و قطار رونے لگے, اور بالآخر وہ وقت آیا کہ روح قفص عنصری سے پرواز کر گئی. امام تقی نے غسل و کفن کا انتظام کیا, بہترین انداز میں غسل و کفن ہوا, اور پھر جنازہ اٹھا. اور جنازہ اٹھا بھی تو سب نے شرکت کی, چاہے مولا کے چاہنے والے تھے یا مولا کے دشمن تھے. ظاہری طور پر سب مجبور ہو گئے کہ امام رضا کی تشییع جنازہ میں شریک ہو, اور پھر امام رضا کا جنازہ مشہد میں جا کر دفنا دیا گیا. میں کہوں گا اے مولا رضا, جب ہم آپ کو سلام کرتے ہیں تو یہ کہہ کر سلام کرتے ہیں السلام علیکہ یا غریب الغربا, اے غریبوں میں سب سے غریب امام, آپ پر ہمارا سلام ہو. یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ یہ کہنے کی وجہ یہ ہے کیونکہ عربی زبان میں غریب کہا جاتا ہے پردیسی کو. پردیسی اسے کہا جاتا ہے کہ جو مدینہ سے بہت دور جا کر شہید ہو جائے. صحیح ہے, مولا حسین بھی مدینہ سے دور شہید ہوئے, مولا علی بھی مدینہ سے دور شہید ہوئے, امام کاظمین بھی دور شہید ہوئے, لیکن جتنا دور مدینہ سے میرا مولا رضا شہید ہوا اتنا دور جا کر کوئی اور دفن نہیں ہوا. لیکن میں کہوں گا اے مولا رضا, جب آپ کو شہید کر دیا گیا تو کم از کم آپ کا اتنا احترام تو رکھا گیا کہ آپ کی تشییع جنازہ میں آپ کے دشمن بھی شریک تھے. لیکن ہائے حسین غریب, جب کربلا کی گرم ریتی پر لاشا گرا تو رسول کی امت موجود تھی, لیکن کوئی آپ کو کندھا دینے والا نہ تھا, کوئی آپ کو دفنانے والا نہ تھا. آپ کے لاشے کو رودنے والے موجود تھے, پتھر مارنے والے موجود تھے, سر تن کو جدا کرنے والے موجود تھے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. اور اے مولا رضا, شاید آپ کو غریب الغربا کہنے کی ایک اور وجہ بھی ہو. سنیں گے وہ کیا وجہ ہو؟ کہ آپ اتنے غریب تھے, جب آپ کی شہادت ہوئی تو آپ کی بیٹیاں موجود نہ تھی, آپ کی اولاد موجود نہ تھی, آپ کے بھائی بہن موجود نہ تھے. اس لیے آپ کو غریب الغربا کہا جاتا ہے کہ گھر والے بھی موجود نہ تھے. ہاں امام تقی بائے جان تشریف لائے تھے, لیکن میں کہوں گا اچھا ہوا اس غربت کو دیکھنے والے گھر والے موجود نہ تھے, ورنہ کہیں مولا حسین کی طرح سکینہ بابا کو دیکھ رہی تھی, لیکن درے لگائے جاتے تھے جب یا حسین کہتی تھی, تماچے مارے جاتے تھے جب یا عباس کہتی تھی. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. اور اے مولا رضا, جب آپ غربت میں دفن ہوئے, جب آپ غربت میں شہید ہوئے تو آپ کا جنازہ 3 دن تک پڑا نہیں رہا. آپ کا جنازے کو کاندھا دینے والے اگر آپ کی اولاد رہی تھے تب بھی باعجاز وہ تشریف لائے اور آپ کے لاشے کو دفنا دیا. میں قربان ہو جاؤں مولا سید سجاد پر, چند فاصلوں سے اپنے بابا کی لاش کو دیکھ رہے تھے, لیکن ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, پیروں میں بیڑیاں تھی. بیٹا باپ کو دفنائے تو کیسے دفنائے؟ یہ منظر بیٹے کے لیے بڑا سخت ہے. باپ کے لاشے کو بغیر دفنائے کربلا سے کوفہ چلا جائے. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پالنے والے ہمارے اس خلیص عبادت کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما. ان آنسوں کے صدقے میں ہم سب کو مشہد مقدس کی زیارت نصیب فرما. ان آنسوں کو رومال حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ میں جگہ عطا فرما. پروردگار ان آنسوں کے صدقے میں ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرما. 4 معصومین کی زیارتوں سے مشرف فرما. بے روزگار مومن کے برسر روزگار فرما. بے اولاد مومن کو صاحبان اولاد بنا دے. پروردگارہ